بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز اس کی معبودیت اور مخلوق کی عبادت اور اطاعت ہے، اور سب سے ناپسندیدہ اور ناگوار چیز عبادت میں اس کا ہمسر اور اس کا شریک ہونا اور مخلوق کی طرف سے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہے۔ اور خدا کی مخلوق میں اللہ کا پہلا نافرمان وہ ابلیس لعین ہے، اور ابلیس لعین جو ہے وہ شیطان کا روز اول ہی سے دشمن ہے۔ الغرض اللہ نے شیطان کو اپنے غیظ و غضب سے اپنے دربار سے جب نکال دیا، آسمان سے زمین پر اتار دیا، تو اس نے اللہ سے 9 چیزیں مانگی۔ سب سے پہلی چیز اس نے مانگی، یا رب انزلتنی الى الارض وجعلتنی رجیما فاجعل لی بیتا قال الحمام۔ سب سے پہلے اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے آسمان سے زمین پر اتار دیا اور مجھے مردود اور آپ کے دربار سے راندہ بنا دیا، لہٰذا میں تجھ سے ایک گھر کا سوال کرتا ہوں جس میں رہ سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا، حمام اور غسل خانہ تیرا گھر ہوگا۔ نیز اسی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جس طرح حمام شیطان کا گھر ہے، اسی طرح بیت الخلاء بھی شیطان کا گھر ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت شیطان سے حفاظت کی دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسرا مطالبہ اس نے یہ کیا، فاجعل لی مجلسا قال الاسواق ومجامع الطرق۔ اے میرے رب، میرے لیے ایک نشست گاہ اور بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار اور راستوں کے چوراہے ہیں، اس لیے انسانوں کو ضرورت کے بغیر بازاروں اور چوراہوں میں گھومنے پھرنے سے احتیاط رکھنا چاہیے۔ اگر بے ضرورت بازاروں اور چوراہوں میں گھوما جائے گا تو شیطان کے مکر و فریب میں آسانی سے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مطالبہ اس نے یہ کیا، اجعل طعاما قال ما لا یذکر اسم اللہ علیہ۔ اے میرے رب، میرے لیے کچھ کھانا مقرر فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، وہ کھانا تیرا کھانا ہوگا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ چوتھا مطالبہ شیطان نے کیا، اجعل لی شرابا قال کل مسکر۔ میرے رب، میرے لیے کچھ پینے کی چیز مقرر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ہر نشہ آور چیز تیرے پینے کی چیز ہے۔ دیکھیے شرابی اور نشے میں مست رہنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نشے میں ہونے کے وجہ سے شیطان کی پوری گرفت میں آ جاتے ہیں، اور شیطان اس کے دل و دماغ پر گھومتے رہتا ہے، ہر وہ کام کراتا ہے جس کو انسانی فطرت اور انسانی جو نیچر ہے وہ ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ پانچواں مطالبہ کیا، اجعل لی موزینا قال المزامیر۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ، میرے رب، میرے لیے ایک اعلان اور آواز کی چیز مقرر فرما دے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، تیرے آواز اور اعلان کی چیز میوزک اور ہارمونیم ہے۔ دیکھیے اس وجہ سے میوزک اور ہارمونیم کی آواز کیسی ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ انسان جو دین سے دور ہوتا ہے اور میوزک اور بینڈ بیجا اور ہارمونیم کی آواز سے کس قدر مست ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان کی آواز ہوتی ہے
اور جن لوگوں کو شیطان نے اپنے گھیراؤں میں لے لیا ہے وہ میوزک اور ہارمونیم کی آواز سے پاگلوں کی طرح مست ہو کر انسانی نیچر کو بھول کر بے حیائی کے ناچتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ پھر چھٹا مطالبہ کیا، اجعل لی قرآنا قال الشعر، ابلیس نے اللہ سے سوال کیا ہے میرے رب میرے لیے ایک پڑھنے کی چیز مقرر فرما دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تیرے پڑھنے کی چیز شعر و شاعری ہے۔ اشعار دو طرح کے ہیں، پہلا تو جن میں دینی اصلاحی مضامین ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطان کا تعلق نہیں ہے، یہاں مراد وہ اشعار ہیں جن میں دنیاوی مضامین، کسی کے خلاف برائی، کسی کی تعریف میں مبالغہ کر کے آسمان میں پہنچا دے، یا عورت اور مرد کے درمیان عشق و محبت پیدا کرنے والے مضامین کے اشعار ہو، ایسے تمام اشعار شیطان کے کلام میں شامل ہیں، اسی لیے اس طرح کے اشعار کا پڑھنا گمراہی کا سبب ہے۔ ساتواں مطالبہ کیا، اجعل لی کتابا قال الوسم، اے میرے رب میرے لیے لکھنے کی چیز مقرر کر دے، تو اللہ نے جواب دیا تیرے لکھنے کی چیز گودنا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں میں غیر مسلم ہاتھوں میں گدواتے ہیں، لیکن افسوس کے بعد کہ آج کل مسلمان بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آٹھواں مطالبہ اس نے کیا، اجعل لی حدیثا قال الکذب، اے میرے رب میرے لیے خاص قسم کی بات چیت اور گفتگو مقرر کر دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا جھوٹ ہی تیری خاص قسم کی بات چیت اور گفتگو رہے گی۔ دیکھنے میں آتا ہے انسان کسی غلطی پر جھوٹ بولتا ہے یا کسی نفع کو دیکھ کر جھوٹ بولتا ہے، آہستہ آہستہ جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسانوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جب آدمی بچاؤ کی کوشش کے لیے جھوٹ کہتا ہے تو اس کے سچ کرنے کے لیے 70 جھوٹ اور پتہ نہیں کتنے جھوٹ کرنا پڑتا ہے، اب یہ شیطان کے دام میں آ جاتا ہے۔ آخری مطالبہ نواں یہ کیا، اجعل لی مصاعد قال النساء، میرے رب میرے لیے کوئی شکار کا ذریعہ مقرر کر دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تیرا شکار کا ذریعہ اور نشانہ عورتیں ہیں، اسی وجہ سے جب بھی کوئی کسی اجنبی عورت سے تنہائی اختیار کرتا ہے تو لازمی طور پر شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اور پھر شیطان عورت اور مرد دونوں کو فریب دھوکہ دے کر گناہ عظیم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا تجربہ کئی ایک مرتبہ کئی ایک لوگوں سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کے گھیراؤں میں آنے سے اللہ ہم کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔